میں آپ سے حضرت عثمان کے واقعات شیئر کر رہا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ حضرت عثمان کو جب بلوائی آتے ہیں اور پھر وہ بیک سائڈ سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ آگے تو بنی ہاشم نے اس کو گھر کو گھیر لیا ہے، تو وہ پھر گھر کی بیک سائڈ سے کوئی دروازہ کھولتا ہے، ہمسایہ کو دروازہ کھولتا ہے، چونکہ اتنے دنوں سے مدینہ کی گلیوں میں ایک قرآن مچا ہوا تھا کہ پتہ ہی نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تلواریں ہیں اور ایک شور شرابہ ہے۔ تو برحال وہ کسی بیک گراؤنڈ سے داخل ہو کے حضرت عثمان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور حضرت عثمان کا جو قتل ہے اس کی بیوی کی جو دو کٹی ہوئی ام لیلہ آگے ہاتھ کرتی ہے تو اس کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ حضرت عثمان کے خون آلود کپڑے ہیں، یہ کسی طرح اس کے پاس جو ہے وہ معاویہ کے پاس شام میں پہنچا دی جاتی ہیں۔ یہی وہ معاویہ تھا جو کہہ رہا تھا میں عثمان کی مدد کو آ رہا ہوں مگر آتا نہیں ہے، اٹ واز ہز پلان۔ تو برحال وہ کپڑے دکھاتا ہے لوگوں کو خون آلود، اور پھر ان کے خلاف علی کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرتا ہے کہ یہ سارا علی نے کیا درا ہے، علی ہی عثمان کا قاتل ہے۔ شام والے آتے ہیں، اس کے خون آلود کپڑوں کے ان انگلیوں کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ روتے ہیں، اور اس کے لیے معاویہ نے باقاعدہ جو ہے وہ کنویسنگ کرتا ہے، لوگوں کو پلاننگ کرتا ہے، اور ایک آپ کہہ لیں کہ ایول کا ٹری ہے جس کو پانی دیا جاتا ہے، اس کو بڑھایا جاتا ہے، اور پھر اس کو ایک تناور درخت بنا دیا جاتا ہے، اور وہ درخت آج بھی ہے جو آل رسول کا قاتل ہے، جو علی کو برا ہی کہتا ہے، خاندان رسول کا وہ بدترین دشمن ہے۔ اور اس کی باقاعدہ آپ کو نظر آئے گا ٹیررزم میں، آپ کو یہ لوگ بہت کلیئر کٹ نظر آتے ہیں، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، مگر آل رسول کے یہ لوگ دشمن ہی ہے۔ تو دیٹ واز دا پوائنٹ ویئر اٹ واز اسٹیبلشڈ۔ تو اس کے بعد حضرت یہاں پہ بہت اہم ڈائلاگس ہیں علی کے، جس کا نام ہے عبداللہ بن عباس۔ وہ حج سے آتے ہیں، واپس آ رہا ہے تو حضرت علی سے ملاقات ہوتی ہے، تو حضرت علی ان کے ساتھ چیزیں ڈسکس اور شیئر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں علی تم غائب ہو جاؤ، چلے جاؤ مدینہ سے کہیں چلے جاؤ، یہ عثمان کا خون تمہارے سر پہ بنو امیہ نے تھونپ دینا ہے، تمہارے اوپر یہ انہوں نے الزام دینا ہے، تمہارے خلاف پلاننگ کرنی ہے، تمہیں انہوں نے ذلیل کرنا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو علی کہتے ہیں تمہارے آنے سے پہلے بہت کچھ گزر چکا ہے، اب تو میں خلیفہ ہو چکا ہوں، انہوں نے مجھے مجبور کیا، اتنا مجبور کیا کہ میں اس کے آگے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ مطلب علی کو قتل کی بھی دھمکیاں دیتے گئے، علی کے پھر وہ مدینہ میں اتنا غدر مچا ہوتا ہے کہ ایک جوان لڑکی بھاگ رہی ہے اور اس کے سر کا دوپٹہ گر کے اس کے پاؤں میں آتا ہے، تو علی کہتے ہیں میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ نو آئی شوڈ اسٹیبلش پیس ان دا مدینہ اینڈ اسلامک امپائر۔ تو علی کو خلیفہ بنایا جاتا ہے، لوگ اس کی بیعت کرتے ہیں، اور بیعت کرنے کے بعد وہ لوگ جو ہے وہ علی کا خطبے ہے وہاں پہ اس کے جو وہ سینگس ہے اس کے اوپر ابو الحسن ندوی اس نے اس کے اوپر بہت آپ کہہ لیں کو سیر حاصل بحث کی ہے، اور کہا گیا ہے کہ علی واقعہ ہی کمال کا انسان اور کمال کا فلاسفر اور اسکالر تھا، انڈرسٹینڈنگ والا آدمی تھا۔ اس نے جو خطبہ دیا وہ دیٹ واز دا بیسٹ ون، اینڈ دیٹ واز مچ نیڈیڈ، مچ ڈیزائرڈ ایٹ دیٹ ٹائم، اینڈ دیٹ واز ویری ایپٹ۔ دس شوز علی نیو دا تھنگز ویری ویل۔ تو عبداللہ بن عباس آتے ہیں، علی کے دوست ہیں، علی ان سے مشورے کرتے گئے، اور مغیرہ بن شیبہ کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس سے مشورہ کیا تھا کہ میں معاویہ کو شام کی گورنری سے ہٹانا چاہتا ہوں، تو مغیرہ نے مجھے مشورہ دیا تھا ابھی اس کو رکھو، خود کو اسٹیبلش کرو، جب تم اسٹیبلش ہو جاؤ گے تو معاویہ کو پھر مکھن سے بال کی طرح نکال دینا، اگر ابھی تم نے بات کی تو پھر جب معاویہ تمہارے خلاف ریوالٹ کرے گا، وہ بڑا طاقتور ہے، اس کے پاس بہت زور ہے، اور اس نے شام کے اوپر اپنی حکومت قائم کر لی ہے، اور اس کو آپ ڈیفیٹ کرنا آسان کام نہیں ہے، تم اگر چاہتے ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو پہلے کانفیڈنس میں لو۔
تو علی نے کہا کہ پہلے ایک بندے کو میں اچھا کہوں پھر اسی بندے کو برا کہوں تو یہ علی کو زیب نہیں دیتا۔ بہرحال اگلے دن پھر مغیرہ بن شیبہ آتا ہے، پھر وہ ان سے بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ علی میں نے تیری بات پہ غور کیا، مجھے اچھا لگا ہے کہ تو اس کو ختم کر، یہ تو نے بڑا اچھا سوچا ہے۔ آپ عبداللہ بن باز سے جب بات ہوتی ہے تو عبداللہ بن باز کہتا ہے کل جو اس نے مشورہ دیا تھا وہ نیک نشتی پہ تھا، اور جو آج مشورہ دے کے جا رہا ہے وہ بد نشتی پہ ہے، مغیرہ بن شیبہ۔ تو حضرت عباس کا بھی یہی، عبداللہ بن باز کا بھی یہی مشورہ ہے کہ ہی شوڈ بی کیپٹ، اس کو اتنی دیر رکھیں جب تک آپ خود کو اسٹیبلش نہیں کر لیتے ہیں، جب اسلامک امپائر میں پیس قائم ہو جائے تو پھر آپ اس کو نکال سکتے ہو، اینڈ دیٹ ول بی مچ ایزی فار یو، بٹ ایٹ دس ٹائم ہی ول کریٹ اے لاٹ آف پرابلمس۔ تو علی کے پاس یہی آرگومنٹ تھا کہ علی ایک دفعہ ایک آدمی کو ٹھیک کہتا ہے، چونکہ علی کہتا ہے کہ میں اس کی بدعمالیوں کا ذمہ دار نہیں ہونا چاہتا، وہ شخص بدعمال ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، اس کے کریکٹر کو، اس کی اخلاقیات کو، کسی چیز کو میں اپریشیٹ نہیں کرتا، ہیومینٹی نتھنگ۔ علی اینڈ معاویہ ور پول پارٹ۔ آپ یوں کہہ لو کہ اگر ایک روشنی ہے تو دوسری تاریکی ہے، ایک سچ ہے تو دوسرا جھوٹ ہے، ایک حق ہے تو دوسرا باطل، دے ور کوائٹ اپوزٹ، تو ہوسٹائل، ٹو کریکٹرز آر کوائٹ۔ یہ تو جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں دونوں ہی ایک ہی سورج کی کرنیں ہیں، ہاؤ فنی، ظالم اور مظلوم برابر کہہ دینا، ہاؤ فنی۔ تو برصورت ان کا بھی یہی مشورہ ہوتا ہے، لیکن علی جو ہے وہ یہ چیز برداشت نہیں کرتا کہ اس کو اس طرح چیٹ کرنا علی کے مناسب نہیں تھا، اور معاویہ پلاننگ کر چکا تھا، اس کو علی کی ایک ایک لمحے کا پتہ تھا کہ اس کے جاسوس بھی ہر جگہ گھوم پھر رہے تھے، اور معاویہ وہ تھا کہ جب بھی کوئی اس کے پاس چلا جاتا اشرفیوں سے اس کا منہ بند کر دیتا، اس کا پیٹ بھر دیتا اور لوگوں کو وہ خریدتا تھا۔ یہ اس کا بہت بڑا کریکٹر تھا، جو اس کے پاس چلا گیا پھر اس نے اس کا مول لگا لیا۔ مطلب عالمی اسلام میں کسی کو خریدنے کا، ہارس ٹریڈنگ کا جو آپ کہہ لیں کو دا بیسٹ ایگزامپل ہے وہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بہرحال وی شیل ٹاک لیٹر اباؤٹ واٹ ہیپن نیکسٹ۔ تھینک یو۔